وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد عن سفیان بن عبد الله الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ فرما دیجئے مجھے اسلام کے بارے میں وہ بات کہ پھر میں نہ پوچھوں اس کے بارے میں کسی سے آپ کے بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر مضبوط ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتاب الایمان یعنی ایمان سے متعلق تفصیلات چل رہی ہیں۔ اس سلسلے کی یہ حدیث نمبر 13 ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بھی ایک جز، ایک چیز، ایک لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ مشہور صحابی رسول ہیں عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں سفیان ابن عبداللہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، مسئلہ پوچھا۔ حضرات صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ حضور علیہ السلام سے سوال کرتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، اور سوال کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے، اور ضرورت کا سوال کرنا یہ انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے بعض دفعہ۔ اور عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے، السوال نصف العلم، سوال جو ہے یہ آدھا علم ہوتا ہے، جواب بعد میں ملتا ہے، صرف سوال کر لینا یہی آدھا علم ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حکم فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک چیز کا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جس کو علم ہے اہل ذکر سے، اہل علم سے، اس کو پوچھا کرو، اس کے بارے میں سوال کیا کرو۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے سوال کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، مسئلہ پوچھا، اور فرمایا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے وہ پوچھنے کی آپ کے بعد ضرورت نہ پڑے، کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، آپ کے علاوہ کسی اور سے وہ سوال مجھے نہ کرنا پڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جامع کلمات عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان میں مضمون اور بات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک لفظ کے اندر اتنی بات کہہ دیتے تھے، دین کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی تھی۔ تو جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں حضور علیہ السلام کی، چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کو جامع کلمات، یہ جوامع الکلم، عربی کے اندر جوامع الکلم اور اردو کے اندر جامع کلمات کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حدیثیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، کتابیں بھی چھوٹی چھوٹی چھپ بھی چکی ہیں، آج کل موبائلوں کے اندر بھی آ جاتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 40 احادیث جو ہیں وہ انسان کو یاد ہو جائیں۔ اور حدیثوں کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور بعض حدیثوں میں ایک دو لفظ موجود ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو میری امت میں سے، میرا امتی
40 احادیث یاد کر لے گا زبانی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محدثین کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ محدثین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت حدیث کے اندر لگائی، حدیث پڑھائی، حدیث پڑھی، حدیث سمجھی، ان کی زندگی کا مقصد ہی علم حدیث تھا۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی احادیث انسان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بہت ساری احادیث تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی نے دعائیں بتلائی ہیں۔ کھانا کھانے کی دعا ہے، یہ حدیث بھی ہے، دعا بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، حدیث بھی ہے، دعا بھی ہے۔ واش روم میں جانے کی دعا ہے، باہر آنے کی دعا ہے، حدیث بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو اس طرح حدیث یاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، دعا پڑھنے اور دعا یاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، آپ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس کے اوپر پکے ہو جاؤ۔ یہ دو لفظ، دو جملے اللہ کے نبی نے مختصر ارشاد فرمائے کہ یہ کر لو، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ضروری بھی ہے اور بار بار آپ کو پوچھنی بھی نہیں پڑے گی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بار بار پوچھنی پڑتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ بنیاد بھی ہے، ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے یاد کرنے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ پہلا لفظ جو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، آپ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ صرف اللہ پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، تمام ایمانیات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کم از کم یہ بنیادی چیزیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان اور قیامت میں قبروں سے اٹھنے پر ایمان۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے ایک مختصر سا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لے آؤ بس، باقی چیزوں کے اوپر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں، یہ مختصر ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی فرشتوں پر، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر، ظاہر ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے گا۔ پھر دوسری احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو واضح بھی فرما دیا کہ یہ چیزیں اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، پھر اس سے جو ہے وہ ہٹنے والی بات یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان سے ہٹ جانا یہ ارتداد کہلاتا ہے۔ مسلمان مذہب اسلام چھوڑ دینا یہ ارتداد کہلاتا ہے، کوئی اور مذہب اختیار کر لینا، اور چھوڑنے والے کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ پہلے اس کو وقت دیا جائے گا، اس کے اوپر دوبارہ اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام دوبارہ لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی توبہ اور اس کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس کفر کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، دوبارہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ سزائیں جو ہوتی ہیں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ مملکت کا کام ہوتا ہے سزائیں دینا، مملکت کا، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو سزائیں دینا۔ ہر آدمی جو ہے وہ اٹھ کے کہے کہ اس کی سزا قتل ہے، میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، سزائیں ہیں، قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، زنا کرنے والے کی سزا ہے، چوری کرنے والے کی سزا ہے، اور اسی طرح مرتد کی سزا ہے،
کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، قاتل کی سزا بھی قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن یہ سزائیں جاری کرنی ہوتی ہیں حکمرانوں نے، اور مملکت کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے سزائیں دینا۔ اگر ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ میری گلی میں اس بندے نے یہ کلمہ غلط کہا ہے، یہ کافر ہو گیا، میں اس کو مارتا ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اوپر پکے ہو جاؤ، پکا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر صحابہ کی بہت ساری صفات بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ یہ بیان فرمائی سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر پکے ہو گئے، اور وہ پکے ہوئے، وہ ان کے اوپر مصائب، آلام، مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں، ہر چیز انہوں نے برداشت کی ہے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، اسلام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، جہاں پہ اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا وہیں کھڑے رہے، پہاڑوں کے اوپر، چٹانیں سینوں کے اوپر، انگارے کمر کے نیچے، تکتی ہوئی ریت، سب کچھ، کڑھائے، ابلتے ہوئے تیل کے کڑھائیوں کے اندر ان کو ڈالا گیا، لیکن اسلام کو انہوں نے سینے سے لگائے رکھا۔ ان حضرات کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر پکے ہو گئے۔ جب پکے ہوئے تو اللہ نے کیا کیا پھر ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیے، مطلب ان کی مدد کے لیے، ان کی اعانت کے لیے، ان کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ نے کہا کہ اب تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آگے چیز آ رہی ہے، کوئی خطرناک چیز آ رہی ہے اور اس کا خطرہ، خوف دل کے اندر پیدا ہو، آنے والی مصیبت یا آنے والی کوئی تکلیف، اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو پیچھے گزر چکی ہے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، اس سے واسطہ پڑا، اس کو غم کہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں سے آزادی دے دی، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کوئی خوف و خطرہ ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے اور فکر ہے۔ تو یہ ان کو ان کے اوپر انعام کیا۔ وَأَبْشِرُوا، اگلا انعام کیا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اس کی بشارت ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کیسی صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، ہمارا تعلق ہے، دوستی ہے، ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اس طرح یہ دو جملے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، آج اور ہر دور کے اندر ہر مسلمان کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ پر ایمان لائے، پھر اس کے اوپر مضبوطی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا کما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔
آج ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حکم فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک چیز کا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جس کو علم ہے اہل ذکر سے، اہل علم سے، اس کو پوچھا کرو، اس کے بارے میں سوال کیا کرو۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، مسئلہ پوچھا اور فرمایا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے وہ پوچھنے کی آپ کے بعد ضرورت نہ پڑے، کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، آپ کے علاوہ کسی اور سے وہ سوال مجھے نہ کرنا پڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جامع کلمات عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جامع کلمات، جامع کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان میں مضمون اور بات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ کے اندر اتنی بات کہہ دیتے تھے، دین کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی تھی۔ تو جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کو جامع کلمات، یہ جوامع الکلم، عربی کے اندر جوامع الکلم اور اردو کے اندر جامع کلمات کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حدیثیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، کتابیں بھی چھوٹی چھوٹی چھپ بھی چکی ہیں، آج کل موبائلوں کے اندر بھی آ جاتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 40 احادیث جو ہیں وہ انسان کو یاد ہو جائیں۔ اور حدیثوں کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور بعض حدیثوں میں ایک ایک دو دو لفظ موجود ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو میری امت میں سے میرا امتی 40 احادیث یاد کر لے گا زبانی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محدثین کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ محدثین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت حدیث کے اندر لگائی، حدیث پڑھائی، حدیث پڑھی، حدیث سمجھی، حدیث سمجھی، ان کی زندگی کا مقصد ہی علم حدیث تھا۔ تو یہ اس طرح